دیکھنا ہے یا حل کرنا ہے وہ کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے مثال کے طور پر کہ ایک مسئلے کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر ذکر ہے، مگر ایسے لفظوں کے ساتھ ذکر ہے، مسئلے کا تو نام ہے لیکن جب حکم بیان کیا اس کا تو حکم کا پر مشتمل جو الفاظ ہیں تو وہ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے معنی میں ابہام پایا جاتا ہے، معنی میں ابہام پایا جاتا ہے، معنی کی سمجھ نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتائے بھی نہیں اس کے اور سمجھ بھی نہیں آتی، تو اب یہ اشکال ہو گیا نا جی، پیچیدگی ہو گئی۔ کس وجہ سے پیچیدگی ہوئی؟ معنی کے اندر ابہام ہونے کی وجہ سے پیچیدگی ہوئی۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی مسائل منسوسہ میں سے نہ رہا، بلکہ یہ مسائل اجتہادیہ میں چلا گیا۔ مجتہد امام کا کام ہے کہ اس کے معنی وہ تلاش کرے، اللہ اور رسول نے جو قواعد قرآن سنت کے اندر بتائے ہیں ان قواعد سے وہ مدد لے، ان اصولوں سے کی روشنی حاصل کرے، اور حاصل کر کے تو وہ محنت کر کے ادھر ادھر جہاں وہ دیکھے کہ فٹ ہوتا ہے مسئلہ اس مسئلے کو فٹ کر کے اس کا حکم بیان کرے۔ دو مثالیں، اور تیسری مثال جو ہے اس کی کہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وہ مسئلہ تو آیا ہے، وہ مسئلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا ہے، مگر قرآن اور حدیث نے اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹچ کیسے نہیں کیا؟ یعنی خصوصی نص کے طور پر اس مسئلے کا نام نہیں لیا۔ ویسے تو ہر شے قرآن و سنت کے اندر حل شدہ ہے، مگر اس کو جانے گا کون؟ تو جہاں حل شدہ اتنا واضح اور صاف ہے کہ ہر بندہ جان سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ مسائل منسوسہ ہو گئے، اور جہاں اتنا صاف نہیں ہے حل تو وہ مسائل اجتہادی ہو گیا۔ اب مجتہد کا کام ہے جی، مسئلہ تو موجود ہے سرکار کے زمانے میں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کا نام لے کر حل نہیں کیا، قرآن نے بھی حل نہیں کیا، خاص طور پر اس کا نام لے کر۔ میں اس کی مثال لیتا ہوں، جیسے کہ کچھوا کھانا، جیسے کہ کچھوا حلال ہے یا حرام ہے، کیکڑا حلال ہے یا حرام ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی کچھوا اور کیکڑا تو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے، کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جہاں سمندر ہے، دریا ہے، اس کا کنارہ ہے، ندی ہے، نالا ہے، وہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ تو قرآن نے ان دو چیزوں کا نام نہیں لیا کہیں، حلال حرام ہونا بتانا علیحدہ بات، نام ہی نہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے بھی نام نہیں لیا کہیں۔ تو اب مسئلہ درپیش آ گیا جی، دانش صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا جی کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کچھوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اب دانش صاحب جو تھے ان کو پتہ تھا کہ قرآن و سنت کے اندر اس مسئلے کو حل نہیں کیا، وہ کہنے لگے چلو جی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور مفتی صاحب کو خود پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا، یعنی مسئلہ مسائل منسوسہ میں سے ہے نہیں کہ جس کو ہر شخص ہر لیول کا عالم جو ہے جس کو سمجھ سکتا ہو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ تھا لیکن کتاب و سنت اس سے خاموش ہیں۔ تو اب بتاؤ اس مسئلے کے حل تک رسائی کیسے ہوگی؟ وہی بات ہے کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ کتاب و سنت کے بتائے ہوئے باریک ضابطے، قرائن اور مختلف جو
تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں ان کی وسیع نظر ہے، اس وسیع نظر کے اندر وہ غور کریں گے، یہاں فٹ آتا ہے، یہاں آتا ہے، یہاں آتا ہے، یہ قانون لگتا ہے اس پر، یہ نہیں لگتا، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی ان کا کام ہے جن کے پاس اتنا علم ہے۔ تو وہ پھر جب جہاں کی چیز ہوتی ہے وہاں فٹ کر دیتے ہیں تو حکم اس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ حکم بیان فرماتے ہیں تو اس حکم کو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی کتابوں کے اندر مجتہدین کرام کے، ائمہ مجتہدین کے حل کرنے کی برکت سے کتابوں کے اندر ان کے حل کرنے کے بعد لکھ دیا گیا، اور ہم نے بھی پڑھا، ہاں جی، پڑھ کے تو اس کو معلوم کر لیا۔ اور تو اور ایک اردو شخص جو اردو خان جو صرف بہار شریعت پڑھ سکتا ہے، عربی کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، تو وہ بھی اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ یہ اجتہادی مسائل۔ اچھا، پھر اس کی ایک اور صورت ہے کہ مسئلہ ایسا ہے جو نو پید مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسئلہ تھا ہی نہیں، تو تھا نہیں، اور قرآن و سنت نے اس کا نام لے کر اس کو حل بھی نہیں کیا، مسئلہ پیش ہی بعد میں آیا۔ تو اب اس مسئلے کے بارے میں اس کا حل کیسے کریں گے؟ وہی اجتہاد کی قوت کے ساتھ اس کو مجتہد معلوم کرے گا، اور مجتہد کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام مجتہد کے حل کرنے کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں کمزور آدمی ہوں، دوڑ بھاگ نہیں سکتا، ہاں جی، اور کسی پرندے کا شکار کر نہیں سکتا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوئی شخص ماہر شکاری ہے تو وہ پرندہ شکار کر کے تو وہ لے آتا ہے اور ذبح کر کے لا کے تو وہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لو جی مفتی صاحب آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے کر لیا آپ کے لیے، اب آپ کھا لیں۔ تو مجتہد امام جو ہے اس کی مثال ہے شکاری کی، وہ چھپے ہوئے مسائل جو ہے نا ان کو وہ نکال کے وہ لے آتا ہے، اور جب لا کے سامنے تو وہ کتاب میں رکھ دیتا ہے، تو سب کے لیے ہے، وہ سب اس شکار سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ امام مجتہد کا کام ہے جناب۔ تو مجتہد امام کی تقلید کے بغیر انسان کی زندگی ہی نہیں گزر سکتی، اس لیے یہ سوال غلط ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہر مسئلہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ اس طرح موجود ہے، تو اب ائمہ اربعہ کی، چار اماموں کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس مسئلے کا یہ جواب نہایت تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا، اور